إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں نے ابھی خطبہ حاجہ کے بعد قرآن مقدس سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک بڑی سچائی کے بارے میں بتلایا، ایک بڑی حقیقت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، اور ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. کوئی چاہ کر بھی اس کو بھلا نہیں سکتا ہے. اتنی بڑی سچائی اور اتنی بڑی حقیقت. اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کریم کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر نفس کو، ہر جان کو جو اس دنیا کے اندر موجود ہے، جو اس کائنات کے اندر موجود ہے، اس کائنات کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے انہیں ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد ختم ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا. موت بڑی سچائی ہے اس زندگی کی اور بہت بڑی حقیقت
لیکن دقت یہ ہے کہ اتنی بڑی حقیقت کو اور اتنی بڑی سچائی کو ہم میں کے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں اور اس کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، اور یہ سچائی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے کہ ہمیں مرنا بھی نہیں، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے موت کو مقرر کیا ہے، موت آئے گی اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی اور اب ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کی رنگینیوں نے اور دنیا کی دل فریبیوں نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا، ہمیں قبر کی زندگی سے غافل کر دیا ہے، آخرت کی زندگی سے غافل کر دیا ہے دنیا کے دھوکے نے اور دنیا کے چکاچوند نے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جب ہم اور آپ قیامت میں پہنچیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے کیے ہوئے عمل کا ہمیں پورا پورا بدلہ دے گا۔ اگر اس دنیا میں ہم نے اچھا کام کیا ہوگا، بھلا کام کیا ہوگا، اگر دنیا میں اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور ہمارے عمل کا اللہ رب العالمین اجر کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تم سب اپنے کام کے برابر ثواب دیے جاؤ گے، اجر دیے جاؤ گے، اور سب سے بڑی کامیابی آخرت میں کیا ہوگی؟ ہم دنیا میں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہم سب سے بڑے کامیاب ہیں، اگر ہمارے پاس سب سے اونچا گھر ہے، ہماری بلڈنگ اگر سب سے اونچی ہے، ہم کامیاب آدمی ہیں، ہمارے پاس اگر 10 بیٹے ہیں ہم طاقتور آدمی ہیں، اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی بے حقیقت، دنیا کی زندگی کو بقا نہیں ہے، دوام نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے اور نہ ہم باقی رہنے والے، لیکن شیطان ہے کہ ہمیں دھوکہ دیے رہتا ہے اور ہمیں سب بات دکھاتا رہتا ہے، اور ہم تمناؤں میں الجھ کر اور تمناؤں میں پھنس کر ہم اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور ہم اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، کیونکہ ہوشیار آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے دھوکہ میں پڑنا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ اخروی لحاظ سے غور کرو، اخروی لحاظ سے اور اجر اور ثواب کے اعتبار سے بہتر آدمی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کل قیامت میں جو آدمی جہنم سے دور کر دیا جائے، جہنم سے ہٹا دیا جائے، پھیر دیا جائے، وادخل الجنہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہو۔ حقیقی کامیاب آدمی وہی ہے جو آخرت میں جہنم سے دور کر دیا جائے اور اس کی منزل اور اس کا ٹھکانہ کیا ہو؟ جنت۔ یہ کامیاب آدمی ہے۔ ایسے لوگوں پر جتنا رش کیا جائے وہ میرے بھائیوں کم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، دنیا کی بے حقیقتی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، دنیا کی بے ثباتی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا سے آدمی کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ
کیوں رکھی ہے؟ دنیا کیوں بنائی ہے اللہ رب العالمین نے؟ میرے بھائیوں، دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے اور ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اس دنیا میں رہ کر ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کا سامان تیار کریں اور اعمال صالحہ کو انجام دیں، اپنی قبر کی زندگی کو بنائیں اور برزخ میں جو معاملات ہوں گے اس سے بچاؤ کا انتظام کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور یہ حیات بخشی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، جو جان بھی ہے، سب کو موت کا جام نوش کرنا ہے، ان تمام لوگوں کو مرنا ہے، نہ کوئی باقی رہا ہے اور نہ کوئی باقی ہے۔ اب اتنی بڑی سچائی ہمارے سامنے روز آتی، ہر ہفتے آتی ہے، ہر 10 دنوں میں ہم دیکھتے ہیں، کبھی کبھار روزانہ کسی گاؤں میں اموات ہوتے رہتے ہیں، وفاتیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ متنبہ کرتا رہتا ہے، جگاتا رہتا ہے کہ ہوشیار رہو کہ آج اس کی باری ہے، کل تمہاری باری اور ہماری باری بھی ہو سکتی ہے۔ موت سے کسی کو مستقاری نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے اور بچاؤ نہیں ہے۔ اگر موت سے بچا جا سکتا تو جو بڑے بڑے لوگ مر گئے، جاؤ حشمت والے لوگ مر گئے اور خزانے والے لوگ مر گئے اور اعلیٰ رتبے والے لوگ مر گئے اور پیسے والے کروڑ پتی لوگ مر گئے اور آج بھی مرتے ہیں۔ اگر پیسے سے موت سے بچا جا سکتا، عہدے سے اگر موت سے بچا جا سکتا، اگر بال بچے اگر ہمیں بچا سکتے تو ماضی کے لوگ میرے بھائیوں نہیں مرتے۔ میرے بھائیوں، موت ایک بڑی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیں اس زندگی کی تیاری پوری امانت کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ کرنی چاہیے، اور شیطان کے دھوکے میں ہمیں اور آپ کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے بعد ایک حدیث سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بڑی عبرت اور بہت سارے اسباق ہیں اس حدیث کے اندر، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے مشہور صحابی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دیکھیے کتنی اہم نصیحتیں ہیں اور باتیں ہیں، غور سے سنیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا محمد، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اے محمد عش ما شئت فإنک میت، کہا جبریل علیہ السلام نے کہ اے محمد آپ جتنی چاہیں زندگی گزاریں، آپ جتنا چاہیں جیے، فإنک میت، لیکن آخر آپ کو کیا کرنا ہے؟ مرنا۔ چاہے آپ کی عمر 60 سال ہو جائے، 70 سال ہو جائے، 80 سال ہو جائے، 100 سال کی آپ زندگی پا جائیں، 120 سال آپ کو مل جائے، 200 سال زندگی گزار لیں، لیکن پھر اس کے بعد کیا آنے والی ہے؟ موت آنے والی ہے۔ موت سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، نہ کوئی دوسرا آپ کو بچا سکتا ہے۔ آپ کے جو قریبی رشتے دار بھی چاہیں کہ موت سے آپ کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دراصل یہ ساری باتیں جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی. اور اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ ان باتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بتائیں، ہم تک یہ باتیں پہنچائیں. اسی لیے جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو یہ نصیحتیں فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ تک یہ باتیں پہنچائی. صحابہ نے تابعین تک پہنچائی، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچائی، اور اس طرح یہ باتیں ہم تک پہنچی. اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ باتیں اسی طرح ایک دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے. اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری نصیحت کی، کہا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا چاہیں ویسا عمل کریں، آپ جیسا چاہیں ویسا عمل کریں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ. ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن آپ کو آپ کے عمل کا بدلہ ملے گا اور اس کا صلہ ملے گا. اب عمل کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیسا عمل کر رہا ہے. اچھا عمل کر رہا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، اگر برا عمل کر رہا ہے تو برا عمل ملے گا. ایسا نہ ہو کہ اب گناہوں میں لت پت ہو کر اپنی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے، آخرت کو بھلائے بیٹھے رہے، اور موت کا فرشتہ ہمارے سر کے پاس کھڑا ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، چلے جائیں اور موت کا جام ہم پی لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ. آپ جو چاہے عمل کریں، لیکن اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جب آپ مریں گے آپ کے ایک ایک عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا. اچھائی کا بدلہ اچھا ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا. میرے بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جن سے زندگی بنتی ہے، زندگی سنتی ہے. لیکن آج ہم ان باتوں کو بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں، علماء کی زبانی، خطبہ کی زبانی اور دعوت اسلام کی زبانی، لیکن یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر داخل نہیں ہوتی ہیں، ہمارا عمل ان باتوں پر نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے، اگر ہم عمل نہیں کریں گے کل قیامت میں ہمیں پچھتانا ہوگا. مرنے کے بعد ہم افسوس کریں گے اور اس وقت افسوس کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. چوتھی جو نصیحت فرمائی حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا محمد شرف المومن قیام اللیل، شرف المومن قیام اللیل. کہ ایک مومن آدمی کا شرف، ایک مومن آدمی کی عزت، اس کا احترام، اس کا وقار اس بات میں ہے کہ وہ قیام اللیل کیا کرے، قیام اللیل کرے، تہجد کا اہتمام کرے، رات میں بیدار ہو اور رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اپنے غلط کاموں پر نادم اور شرمندہ ہو اور پچھتائے. اس بات کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کا ہمیں احساس ہے. اے اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے فلاں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے جانتے ہوئے جانے کے انجانے میں ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم یہ ظلم نہیں کریں گے، ہم یہ زیادتی نہیں کریں گے. اے اللہ ہم نے فلاں کا حق لیا تھا، ہمیں یہ معلوم ہے، اے اللہ میں اس حق کو اس کو ادا کرتا ہوں اور دیتا ہوں. اے اللہ تو ہمیں اپنی گرفت سے اور اپنی پکڑ سے اور قیامت کے دن عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. ایک جو بندہ مومن ہوتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور گناہوں کو یاد کر کے اس سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن
آج ایسا لگتا ہے کہ بیشتر لوگوں کا جو دل ہے وہ گناہ کرتے 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 سے غالب ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، پورا کلیجہ کالا ہو چکا ہے، اس لیے گناہ کرتا بھی ہے لیکن اس پہ احساس ہوتا نہیں۔ میرے بھائی ہماری حقیقت ہے، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کی حالت یہی ہے کہ اللہ والے لوگ بہت کم، اللہ والے لوگ بہت کم ہے اور گنہگاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مومن کا وقار اس بات میں ہے اور اس کی عزت اس بات میں پنہا ہے کہ قیام اللیل کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے جو تہجد پڑھتے ہو، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہو۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد تہجد تو پڑھنا درکنار اور بہت دور کی بات ہے، فرائض نہیں پڑھتے ہیں، فرائض کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ آپ آئیے کسی دن فجر کی نماز پڑھیے، آپ کو چند لوگ ملے، چند لوگ جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اور محلہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے لیکن مسجد میں آنے والے وہی چند بوڑھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بقیہ جو لوگ ہوتے ہیں اپنے نرم اور گرم بستروں کو آباد کیے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اس بات کے متمنی ہوتے ہیں کہ ہمیں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی توفیق کے بعد جنت میں جانے کے لیے ہمارے پاس اعمال صالحہ ہونے چاہیے۔ یہی نماز، یہی روزہ، یہی حج، یہی زکات، یہی قربانی، یہی والدین کی اطاعت، یہی غریبوں فقیروں کی مدد اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی، یہ وہ اعمال صالحہ ہے جو ہمیں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں اور ہماری سرخروئی انہی اعمال کی بدولت ہو سکتی ہے، اور جنت میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے بعد یہی اعمال ہمیں پہنچانے والے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان اعمال کو چھوڑ دیا، ہم نے جنت کو بڑی سختی سمجھ لیا ہے کہ جنت تو یوں ہی مل جائے گی۔ میرے بھائیوں نہیں، موت مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے بڑی کٹھن زندگی، بہت سخت زندگی ہے، اور اس کی سختی کا اندازہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے، مرنے کے وقت ہی سے شروع ہو جاتا ہے کہ جو خبیث آدمی ہوتا ہے، گنہگار آدمی ہوتا ہے، موت کی ایسی سختی ہوتی ہے اور اس انداز میں سختی کے ساتھ اور اس کی روح نکلتی ہے کہ اگر آپ محسوس کر لے یا کوئی آدمی محسوس کر لے تو اپنی میت کو دفن نہ کرے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی حضرت جبریل نے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ رات بھر سوئے رہیں۔ اور آج کے ہمارے نوجوانوں کا معاملہ تو اور بھی خراب ہے، اور بھی خراب ہے۔ نوجوانوں کی رات کیسے گزر رہی ہے، دن کیسے گزر رہا ہے؟ رات بھر موبائل دیکھتے ہیں، رات بھر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ استعمال کرتے ہیں اور شب بیداری کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت گزاری نہیں کرتے ہیں۔ اور وہی اگر موت واقع ہو جائے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں، سوتے ہیں تو سوئے رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چاہے بوڑھے لوگ ہوں چاہے کہ نوجوان ہوں، ان کو موت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی بات اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، فرائض کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ساری رات سونے میں نہیں گزار دینی چاہیے۔ میرے بھائی، آخری جو نصیحت فرمائی حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ یہ تھی کہ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّارِ، کہ
سچائی یہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اگر اچھا عمل ہوگا جنت میں ہم داخل ہوں گے، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے وقت کا حساب و کتاب رکھنا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ برے اعمال سے ہمیں خود بچنا چاہیے، اپنے بال بچوں کو بھی بچانا چاہیے، اور ان چیزوں کے بارے میں دوسرے مسلمانوں کو بھی بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اچھے اعمال اور نیک اعمال ہمارے صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے، اور ہمارا خاتمہ بھی ہو کہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔